جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جانوروں کو اپنی کمائی کے لیے، دو نمبری کے دھندے کے لیے یا فراڈ کے لیے اس طرح سے استعمال کیا جاتا ہو۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ کس طرح سے ایک کچھوے کو ایک پیر، ایک مقدس شے اور ایک بابا بنا کر خانے وال میں ایک آدمی لاکھوں روپے کا فراڈ کر رہا تھا۔ ایک ایسا کچھوا کہ جس کی پشت پر، جس کے خول پر مختلف طرح کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے قدرتی طور پر، اس کے بارے میں اس نے یہ بات مشہور کر دی تھی اور پھیلا دیا تھا کہ اس پر مقدسات کے نام لکھے ہیں، اس پر اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لکھا ہے، اور اس کی بنا پر اس نے ایک چھوٹا سا آستانہ تعمیر کر دیا تھا۔ دور دور سے لوگ آتے اور جس پانی میں وہ کچھوا موجود ہوتا اس گندے پانی کو خود بھی پیتے، اپنے بچوں کو بھی پلاتے اور بوتلوں میں بھر بھر کر اپنے ساتھ بھی لے جاتے، یہ کہہ کر کہ ایک ایسے کچھوے کا فضلہ اس پانی میں موجود ہے کہ جس کی پشت پر نقش و نگار کی صورت میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہے، جبکہ حقیقتاً ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ مبہم سے نقش و نگار تھے جنہیں کچھ بھی بنا کر، کوئی بھی لفظ بنا کر پیش کیا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ جانوروں کو اپنے مقصد یعنی دو نمبری کے لیے استعمال کرنے کا واقعہ تب پیش آیا جب ٹیم سرعام نے کئی دہائیوں سے چلنے والے جعلی کھوجی کتوں کے اسکیم کو بے نقاب کیا۔ ہم نے پاکستان کے لوگوں کو بتایا کہ جس بنیاد پر وہ کئی دہائیوں سے لوگوں کو چور سمجھتے رہے ہیں، یعنی کہ کھوجی کتا ان کے گھر جا کر بیٹھ گیا اور کھوجی کتے نے یہ بتایا کہ ان لوگوں نے چوری کی ہے، اور اس کی بنیاد پر خاندان در خاندان، نسل در نسل ایک دوسرے کی دشمنیاں چلتی رہیں۔ ہم نے یہ بتایا کہ یہ کھوجی کتے دراصل کسی بھی طرح کی کوئی کھوج نہیں لگاتے، انہیں صرف دائیں مڑنے، بائیں مڑنے، سیدھا جانے اور بیٹھ جانے کے لیے کچھ کوشنز پر، کچھ لفظوں پر ٹرین کیا جاتا ہے، اور یہ بدقسمت لوگ، یہ بدبخت لوگ ان کھوجی کتوں کے ذریعے انہیں کہیں بھی لے جا کر بٹھا کر یہ بتاتے ہیں کہ چور کا تعلق یہاں سے ہے۔ آپ سب جانتے ہیں بیک گراؤنڈ اس کہانی کا کہ جب بھی کسی گھر میں چوری ہوتی تھی ہمارے گاؤں، دیہاتوں، قصبوں، یہاں تک کہ شہروں میں، تو کھوجی کتوں کی ٹیمیں بلائی جاتی تھیں اور یہ تصور کیا جاتا تھا کہ کھوجی کتے پہلے اس جگہ کو سونگھیں گے جہاں چوری ہوئی ہے، اور اس کے بعد یہ کھوجی کتے سونگتے سونگتے گاؤں کے محلے کے جس بھی گھر میں جا کر بیٹھ جائیں گے، چور کا تعلق اس گھر سے ہے۔ لیکن دراصل ان کتوں میں سونگھنے کی اور سونگھ کر چور تک پہنچنے کی کوئی صلاحیت موجود نہیں ہوتی تھی، اور بدقسمتی سے انہیں ٹرین کیا جاتا تھا دائیں مڑنے کے لیے، بائیں مڑنے کے لیے، سیدھا جانے کے لیے یا کسی جگہ پر بیٹھ جانے کے لیے، اور انہی کوشنز کے ذریعے کھوجی کتوں کے سو کالڈ ٹرینر انہیں کسی بھی گھر میں لے جا کر بٹھا دیتے تھے اور